بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، عمران سیریز ناول ون مین شو بائی مظہر کلیم۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل جاسوسی دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ ان سے پوچھ لو یہ کیا پینا چاہتے ہیں، اور میرے لیے ہلدی چونا۔ عمران نے کہا، ہلدی چونا وہ کیا ہوتا ہے؟ کیا کسی نئے مشروب کا نام ہے؟ فرینک نے اور زیادہ حیران ہوتے ہوئے کہا، ہاں، جب تم جیسے رستم کا ہاتھ کسی کمزور پر پڑ جائے تو اسے یہی مشروب ہی پینا پڑتا ہے، اس سے ٹوٹی ہوئی ہڈیاں جڑ جاتی ہیں۔ عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا، صاحب آپ کے لیے کیا لاؤں؟ عمران صاحب کے متعلق تو مجھے علم ہے، یہ تو کافی پئیں گے۔ ویٹر نے مسکراتے ہوئے فرینک سے کہا، اچھا تو جناب یہاں پہلے بھی آتے جاتے رہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، میرے لیے بھی کافی ہی لے آؤ، فرینک نے کہا اور ویٹر تیزی سے واپس مڑ گیا۔ فرینک یار، سچ بتانا کتنی شادیاں کی ہیں تم نے؟ شادیاں؟ اور کتنی؟ کیا مطلب؟ یہ شادیاں اچانک کہاں سے ٹپک پڑیں؟ فرینک نے حیران ہو کر پوچھا۔ ایک تو تم بات بات پر حیران ہو جاتے ہو، آکسفورڈ میں بھی تمہارا یہی حال تھا، اس لیے تو فران کو ہنری سے شادی کرنی پڑ گئی ہوگی۔ دیکھو میں نے شادی نہیں کی، اس لیے میں اس قدر کمزور ہو گیا ہوں کہ تمہارا ایک ہاتھ بھی نہیں سہار سکا، اور ظاہر ہے کہ تمہارا ہاتھ اس قدر بھاری تھا کہ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی چٹان میرے زانوں پر آ گری ہو۔ اس کا یہی مطلب ہو سکتا ہے کہ تم شادیاں کر کر کے طاقتور ہو گئے ہو، عمران نے اپنی بات کی وضاحت کرتے ہوئے کہا، اور فرینک اس کی اس بات پر بے ساختہ ہنس پڑا۔ تمہاری عادتیں واقعی وہی ہیں، تم ذرا برابر بھی نہیں بدلے۔ ویسے یہ سن لو کہ میں بھی تمہاری طرح کنوارا ہی ہوں، فرینک نے ہنستے ہوئے کہا۔ اسی لمحے ویٹر نے کافی کے برتن میز پر لگا دیے۔ وہ تم میری بات گول کر گئے تھے، وہ سیکرٹ سروس والی۔ اصل بات یہ ہے کہ میں یہاں آ کر تم سے خود ملنا چاہتا تھا۔ میں آج صبح ہی یہاں پہنچا ہوں اور اسی ہوٹل میں ہی رہائش پذیر ہوں، لیکن مجھے تمہارے گھر کا پتہ نہ تھا۔ اب یہ اتفاق ہے کہ تم سے یہاں ملاقات ہو گئی، فرینک نے کافی کا مگ اٹھاتے ہوئے یکلخت سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا۔ جب ہوٹل میں تمہیں کمرہ مل گیا تو پھر تم مجھے کیوں تلاش کرتے پھر رہے ہو؟ مسئلہ تو رہائش کا ہی ہوگا، وہ تو حل ہو گیا، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ رہائش کا مسئلہ نہیں ہے، تم غلط سمجھے ہو، ایک سرکاری مسئلہ ہے۔ تمہاری اطلاع درست ہے کہ میں ہالینڈ کی انٹیلیجنس میں ہوں، اور انٹیلیجنس میں ہوتے ہوئے مجھے تمہارے بارے میں علم ہوا تھا کہ تم پاکستان سیکرٹ سروس میں باقاعدہ شامل تو نہیں ہو، لیکن اس کے لیے کام کرتے ہو، اور انٹیلیجنس کا سپرنٹینڈنٹ فیاض تمہارا گہرا دوست ہے۔ میں اس سرکاری مسئلے کے سلسلے میں تم سے ملاقات کرنا چاہتا تھا، فرینک نے کہا۔ سپرنٹینڈنٹ فیاض کا تو قطعی ارادہ نہیں ہے انٹیلیجنس چھوڑنے کا، اور ویسے بھی یہ ملک ہالینڈ کی نسبت تو خاصا پسماندہ ہے، یہاں تمہیں اتنی ہی تنخواہ نہیں مل سکتی، عمران نے کافی کی چسکی لیتے ہوئے کہا۔ اچھا تو اب یہ نیا چکر چلا دیا ہے؟ یار تم سے تو بات کرنا ہی مصیبت بن جاتا ہے، سیدھی بات تو تم کرتے ہی نہیں۔ میں یہاں سپرنٹینڈنٹ فیاض کی جگہ لینے نہیں آیا، ایک مجرم کے پیچھے آیا ہوں، اور اس کے سلسلے میں سپرنٹینڈنٹ فیاض سے ملنا چاہتا ہوں، سرکاری طور پر نہیں بلکہ پرائیویٹ طور پر، فرینک نے آنکھیں نکالتے ہوئے کہا۔ وہ مجرم سپرنٹینڈنٹ فیاض کی قید میں ہے، عمران نے چونک کر پوچھا۔ قید میں؟ کیا مطلب؟ فرینک نے بھویں اچکاتے ہوئے کہا۔ یار تم خود ہی تو کہہ رہے ہو کہ مجرم کا پیچھا کرتے ہوئے آئے ہو، اور اب سپرنٹینڈنٹ فیاض سے ملنا چاہتے ہو، تو ظاہر ہے کہ مجرم یہاں آتے ہی سیدھا سپرنٹینڈنٹ فیاض کے پاس پہنچ گیا ہوگا، اس لیے ظاہر ہے تم اب مجرم کی بجائے سپرنٹینڈنٹ فیاض کے ملنے کا راستہ ڈھونڈ رہے ہو، عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ یہ بات نہیں، انتہائی اہم مسئلہ ہے۔ ٹھیک ہے، میرے کمرے میں چلو، میں تمہیں وہاں تفصیل سے بتاتا ہوں، اس کے بعد تم جیسا مشورہ دو گے میں ویسا ہی کروں گا، فرینک نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا۔ میرا مشورہ ماننے والے تو آج تک سر پکڑ کر بیٹھے رو رہے ہیں، یہ سوچ لینا، عمران نے کہا، اور فرینک ایک بار پھر ہنس پڑا۔ تم فکر نہ کرو، فرینک رونے والوں میں سے نہیں بلکہ رلانے والوں میں سے ہے، تم ابھی فرینک سے پوری طرح واقف نہیں ہو، ہالینڈ والے جانتے ہیں کہ فرینک کیا ہے۔ فرینک نے لفٹ کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے بڑے فاخرانہ لہجے میں کہا۔ ہالینڈ والے کیا جانتے ہیں اور کیا نہیں، اس کا تو مجھے علم نہیں ہے، البتہ اتنا علم ضرور ہے کہ فرینک کی فران کو ہنری لے اڑا ہے۔
اور فرحان نے 5-6 بچے بھی پیدا کر دیے ہیں، جبکہ فرینک بیچارہ بھی جاسوسی ہی کرتا پھر رہا ہے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اور فرینک مصنوعی غصے کیسے انداز میں اسے گھورنے لگا۔ چند لمحوں بعد وہ تیسری منزل کے ایک کمرے میں موجود تھے۔ ایک طرف فرینک کا اٹیچی کیس پڑا ہوا تھا، جبکہ الماری کے کھلے ہوئے پٹوں میں سے اس کے 2 لٹکے ہوئے سوٹ کیس بھی صاف دکھائی دے رہے تھے۔ ہاں اب بتاؤ کہ فرحان کا پیچھا کرتے کرتے تم سپرنٹینڈنٹ فیاض تک کس طرح پہنچ گئے ہو؟ عمران نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے بڑے اطمینان سے کہا۔ بکواس نہیں چلے گی، سمجھے؟ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ سنو، ایک بین الاقوامی مجرم ہے، ریڈ ٹی۔ جانتے ہو ریڈ ٹی کو؟ فرینک نے غصیلے لہجے میں کہا، اور فرینک کے منہ سے ریڈ ٹی کا نام سن کر عمران کے دل میں تو ضرور چونک پڑا، لیکن اس نے چہرے پر کسی قسم کے تاثرات پیدا نہ ہونے دیے۔ ریڈ ٹی؟ یہ چائے کی کوئی قسم ہے؟ ہمارے ہاں عام ٹی کے علاوہ گرین ٹی ہوتی ہے۔ عمران نے بڑے سادہ سا لہجے میں کہا۔ یہ چائے کی قسم نہیں ہے، ایک انتہائی عیار اور خطرناک مجرم کا نام ہے، فرینک نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ کمال ہے، کل کو تم کہو گے کہ کوکا کولا بھی ایک مجرم کا نام ہے، پرسوں مینگو جوس نام کا مجرم آ جائے گا، اور اس کے بعد پوری کریانے کی دکان میدان جرائم میں کود پڑے گی۔ عمران نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا، یہ مجرم آج کل تمہارے ملک میں کیا کام کر رہا ہے؟ فرینک نے غور سے عمران کو دیکھتے ہوئے کہا۔ کہاں ہے دکان اس کی؟ دکان؟ کیسی دکان؟ وہی سرخ چائے کی۔ چلو چل کر پی لیتے ہیں، پتہ تو چل جائے گا کہ یہ سرخ چائے ہوتی کیسی ہے۔ عمران نے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا، اس کا مطلب ہے کہ میں نے تمہارے متعلق اب تک جو سنا ہے وہ غلط ہے۔ تم بالکل احمق اور گھامڑ آدمی ہو۔ ٹھیک ہے، آئی ایم سوری، میں خود سپرنٹینڈنٹ فیاض سے بات کر لوں گا، فرینک نے بری طرح سے جلتے ہوئے کہا۔ لیکن تم اس سے کس طرح بات کرو گے؟ تمہیں جتنی انگریزی آتی ہے، اتنی انگریزی تو وہ 5ویں جماعت میں پڑھ چکا ہے، اور اردو تمہیں آتی نہیں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ویسے وہ دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ ریڈ ٹی کا سلسلہ اس کی توقع سے کچھ زیادہ ہی دراز ہوتا جا رہا ہے۔ دیکھو عمران، مذاق ختم کرو، یہ واقعی انتہائی سیریس مسئلہ ہے، صرف ہمارے لیے نہیں، تمہارے ملک کے لیے بھی۔ ریڈ ٹی انتہائی خطرناک مجرم ہے، وہ جس ملک میں جاتا ہے وہاں تباہی پھیلا دیتا ہے، انٹیلیجنس، سیکرٹ سروس اور پوری حکومت کو اس قدر زج کرتا ہے کہ سب لوگ بری طرح بوکھلا جاتے ہیں۔ ہمارے ملک میں بھی اس نے یہی کام دکھایا، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہم اپنے ملک کے 10 اعلیٰ ترین عہدیدار قتل کرا بیٹھے، ایک سائنس لیبارٹری تباہ ہوئی، بڑے 2 بینکوں پر ڈاکے پڑے، اور اس کے بعد ہمیں 2 کروڑ پاؤنڈ دے کر اپنی جان چھڑانی پڑی، لیکن میں نے قسم کھائی تھی کہ میں اس سے انتقام لوں گا، اس لیے میں انکوائری کرتا رہا، اور پھر مجھے معلوم ہے کہ ریڈ ٹی ہالینڈ سے اب پاکیشیا پہنچ گیا ہے، چنانچہ میں یہاں آ گیا، سرکاری طور پر نہیں، غیر سرکاری طور پر۔ سرکاری طور پر میں 6 ماہ کی چھٹی پر ہوں، یہی وجہ ہے کہ میں سرکاری طور پر نہیں بلکہ پرائیویٹ طور پر سپرنٹینڈنٹ فیاض سے ملنا چاہتا ہوں، تاکہ ہم مل کر اس مجرم کا گھیراؤ کر سکیں۔ فرینک نے بولنا شروع کیا تو بس بولتا ہی چلا گیا۔ اچھا، پھر تو یہ واقعی ریڈ ٹی ہے۔ بہرحال میں اس سلسلے میں کیا کر سکتا ہوں؟ یقین کرو، میرا وزن تو صرف 50-60 پاؤنڈ ہی ہوگا، بس ہڈیاں ہی ہڈیاں ہیں، گوشت تو میں نے اپنی خالہ جان کے جسم کو کرایہ پر دیا ہوا ہے، عمران نے مسمسا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ وہ 2 کروڑ پاؤنڈ رقم کو وزن کی طرح گھما کر لے گیا تھا، تو تم اس مجرم کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرنا چاہتے؟ یار ایک بات بتاؤ، نہ میں حکومت کا اعلیٰ عہدیدار کے قتل کے خوف سے ریڈ ٹی کے خلاف کام شروع کر دوں، نہ میری کوئی سائنس لیبارٹری ہے جس کی تباہی کا خوف ہو، اور نہ ہی میرے پاس رقم کہ جس کا ریڈ ٹی کے پاس جانے کا خطرہ ہو۔ پھر مجھے پاگل کتے نے کاٹا ہے کہ میں اس قدر خوفناک مجرم کے پیچھے بھاگتا پھروں؟ البتہ اگر تمہیں وہ مل جائے تو مجھے بتا دینا، میں کوشش کروں گا کہ ان 2 کروڑ پاؤنڈ میں سے پہلے تو وہ کم از کم اس سے حاصل کروں، عمران نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ لیکن میں نے سنا تھا کہ تم سیکرٹ سروس کے لیے کام کرتے ہو، کسی دشمن نے یہ ہوائی اڑائی ہوگی، اور اڑتے اڑتے ہالینڈ میں یہ ہوائی جاگیری ہوگی۔ بتایا تو ہے کہ فریڈی کے ہوتے ہوئے میں خفیہ سروس کا دھندا کیسے کر سکتا ہوں؟ جوتیاں کھانی ہیں میں نے، عمران نے کہا، اور فرینک ہنس پڑا۔ ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا، یہ کیس سیکرٹ سروس کا نہ ہوگا، انٹیلیجنس اسے ڈیل کر رہی ہوگی۔ کیا تم سپرنٹینڈنٹ فیاض سے میری ملاقات کرا سکتے ہو؟ فرینک نے ہنستے ہوئے کہا۔ کتنے پیسے ہیں تمہاری جیب میں؟ عمران نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ پیسے؟ کیا مطلب؟ وہ آج کل زخمی ہو کر گھر پڑا ہے، اس لیے ظاہر ہے ایسا ملاقاتی اسے پسند آئے گا جو اس کے علاج معالجے کا خرچہ تو کم از کم اٹھا لے، اور یہ بھی بتا دوں کہ وہ سپرنٹینڈنٹ فیاض ہے، کوئی گھسیارا نہیں۔
زخم پٹی بھی 2 گھوڑا بوسکی سے کم کپڑے کی نہیں باندھتا۔ عمران نے کہا، زخمی پڑا ہے؟ کیا مطلب؟ کس نے اسے زخمی کیا ہے؟ فرینک نے بری طرح چونکتے ہوئے پوچھا۔ وہ عمران کی بات گول کر گیا تھا۔ وہ بھی کسی ٹی وغیرہ کا نام لے رہا تھا۔ اب مجھے تفصیل کا تو علم نہیں، میں تو یہی سمجھا تھا کہ گرم چائے کی کوئی کیتلی اس پر الٹ گئی ہوگی، اس لیے ٹی ٹی پکاروں میں بن گیا گانا۔ عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا، اس کا مطلب ہے کہ ریڈ ٹی نے اپنی کارروائی شروع کر دی ہے۔ وہ ایسے ہی کرتا ہے، پہلے وارننگ دیتا ہے، پھر بھرپور کارروائی کرتا ہے۔ اس نے یقیناً پہلے یہاں کے اہم عہدیداروں کو خطوط لکھے ہوں گے کہ وہ استعفیٰ دے دیں، پھر کسی ایک کو قتل کر دیا ہوگا۔ اس کے بعد اس نے سپرنٹینڈنٹ فیاض کو زخمی کر کے حکومت کو یہ بتایا ہوگا کہ وہ چاہے تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ فرینک نے تیز تیز لہجے میں کہا، اب جب تم سب کچھ جانتے ہو تو پھر مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ اب یہ بھی بتا دے کہ وہ آئندہ کیا کرے گا۔ آج مجھے احساس ہو رہا ہے کہ مجھ سے بھی بڑے نجومی پڑے ہیں اس دنیا میں۔ ویسے ایک بات پوچھوں؟ عمران نے کہا۔ کیا بات؟ فرینک نے چونک کر پوچھا۔ یہ ریڈ ٹی کہیں سارے کام تم سے مشورے لے کر تو نہیں کرتا؟ کہ تم اس سے اس قدر واقف ہو؟ عمران نے کہا، اور فرینک بری طرح سے ہونٹ کاٹنے لگا، جیسے اسے عمران کی بات پر شدید غصہ آ رہا ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ تم مجھ پر شبہ کر رہے ہو کہ میں ریڈ ٹی سے ملا ہوا ہوں؟ افسوس ہے تم پر۔ فرینک کے لہجے میں واقعی بے پناہ غصہ تھا۔ ارے یہ تم نے کیسے سمجھ لیا؟ تم سب کچھ ہو سکتے ہو، کم از کم ریڈ نہیں ہو سکتے۔ اگر تم ریڈ ہوتے، یعنی تمہارا خون سرخ ہوتا، تو دوسرے لفظوں میں خون میں طاقت ہوتی، تو فرحان بیچاری کو کوئی کیوں لے اڑ پڑتا؟ عمران نے کہا، اور فرینک بے بسی کے سے انداز میں ہنس کر رہ گیا۔ تم بات بنانے میں ماہر ہو۔ بہرحال اب مجھے احساس ہو رہا ہے کہ تمہیں اس مسئلے سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، تو ٹھیک ہے، چھوڑو اس بات کو، میں خود ہی کچھ نہ کچھ کر لوں گا۔ تم بتاؤ کہ آج کل کیا شغل ہے؟ فرینک نے بات بدلتے ہوئے کہا۔ شغل؟ میرا شغل پوچھ رہے ہو؟ بتایا تو ہے، نجومی بن رہا ہوں۔ ہر بار ذائچہ الٹا ہی بن جاتا ہے۔ جس خانے میں مریخ ہونا چاہیے وہاں پر زحل پہنچ جاتا ہے، اور جس خانے میں مشتری کو بیٹھنا چاہیے وہاں قمری میرا منہ چڑھا رہا ہوتا ہے۔ عمران نے رو دینے والے لہجے میں کہا، اور فرینک بے اختیار کہا مار کر ہنس پڑا۔ میرا مشورہ ہے کہ تم اس علم نجوم پر کرم ہی کر دو تو زیادہ بہتر ہے۔ یہ سارے ستارے دم دبا کر اس دنیا سے ہی بھاگ جانے پر مجبور ہو جائیں گے۔ فرینک نے ہنستے ہوئے کہا، تم کہتے ہو تو کرم کر دیتا ہوں۔ اچھا میں اب چلتا ہوں۔ میرا باورچی سلیمان بڑا بااصول آدمی ہے، اگر میں اس کے بتائے ہوئے وقت پر نہ پہنچا تو وہ میرے حصے کا کھانا بھی کھا جائے گا، اور ظاہر ہے اس کے بعد میری قسمت میں بھوک ہی رہ جائے گی۔ اس لیے ٹاٹا۔ ارے ہاں، میرا فلیٹ کنگ روڈ پر ہے، نمبر 200 ہے۔ ریڈ ٹی اگر نہ مل سکے تو میرے پاس آ جانا، میں سلیمان کی منت خوشامد کر کے کسی نہ کسی طرح ریڈ ٹی بنوا ہی لوں گا، عمران نے کہا۔ اور پھر اس سے پہلے کہ فرینک کچھ کہتا، عمران دروازہ کھول کر کمرے سے باہر جا چکا تھا۔ نعمانی اور چوہان دونوں بڑے محتاط انداز میں چلتے ہوئے کچی سی پگڈنڈی پر آگے بڑھے جا رہے تھے۔ ان دونوں کے ہاتھ کوٹ کی جیبوں میں تھے، اور وہ یوں تول تول کر قدم اٹھا رہے تھے جیسے انہیں خطرہ ہو کہ اگلا قدم کسی دلدل میں نہ پڑ جائے۔ چوہان، یہ فارم ہاؤس تو مجھے ویران نظر آ رہا ہے۔ نعمانی نے سامنے کچھ دور موجود ایک پرانے سے فارم ہاؤس سے نظریں اٹھاتے ہوئے سرگوشیانہ لہجے میں کہا، قطعاً نہیں، میں نے خود اپنی آنکھوں سے اس میں لڑکی کو جاتے ہوئے دیکھا ہے، پھر یہ ویران کیسے ہو سکتا ہے؟ چوہان نے سر ہلاتے ہوئے کہا، لیکن تمہیں کیسے یقین ہے کہ وہ لڑکی غیر ملکی مجرم ہے؟ نعمانی نے منہ بنایا۔ میں اسے پہچانتا ہوں، ایک کیس میں میرا اس کے ساتھ ٹکراؤ ہو چکا ہے۔ تمہیں وہ کیس یاد نہیں جس میں عمران کو ایک ابلتی ہوئی دلدل میں پھینک دیا گیا تھا؟ یہ لڑکی اس کیس میں سامنے آئی تھی، لیکن پھر اچانک غائب ہو گئی تھی، چوہان نے جواب دیا، اور نعمانی نے سر ہلا دیا۔ اوہ اچھا، وہ ویسٹرن کامن والا کیس؟ ٹھیک ہے، مجھے یاد آ گیا ہے، نعمانی نے کہا، اور وہ اسی انداز میں آگے بڑھتے چلے گئے۔ اب فارم ہاؤس کا ٹوٹا ہوا پھاٹک بالکل قریب آ گیا تھا، لیکن فارم ہاؤس واقعی ویران اور خالی نظر آ رہا تھا۔ اس میں زندگی کے کوئی آثار نہ تھے۔ چوہان اور نعمانی ایک ہوٹل میں کھانا کھانے کے بعد ویسے ہی لانگ ڈرائیو کا لطف لینے کے لیے ادھر نکل آئے تھے۔ کیونکہ آج کل ایکسٹو کی طرف سے بھی مسلسل خاموشی تھی، ان کے پاس کوئی کام نہ تھا، اس لیے وقت گزارنے کے لیے وہ بھی ایسے ہی ادھر ادھر گھومتے پھرتے رہتے تھے کہ اچانک ایک کار ان کے قریب سے گزری،
اور ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا ہوا چوہان چونک پڑا۔ کار ان سے کچھ دور ایک بائی روڈ پر مڑ گئی۔ میں 1 منٹ آیا، چوہان نے اپنی کار روکتے ہوئے کہا، اور پھر وہ کار سے اتر کر تیزی سے بھاگتا ہوا اسی بائی روڈ کی طرف مڑ گیا، جبکہ نعمانی حیران و پریشان بیٹھا رہ گیا۔ اور پھر تھوڑی دیر بعد چوہان نے آ کر بتایا کہ وہ لڑکی ایک بین الاقوامی مجرمہ ہے اور یہاں سے قریب ہی ایک ویران فارم ہاؤس میں گئی ہے۔ نعمانی بھی اسے چیک کرنے کے لیے چوہان کے ساتھ چل پڑا۔ کار انہوں نے وہیں رہنے دی اور پیدل آگے بڑھ گئے۔ وہ کار تو کم از کم نظر آ جاتی، یہاں تو وہ کار بھی نظر نہیں آ رہی۔ نعمانی نے فارم ہاؤس کے پھاٹک کے قریب پہنچ کر کہا، ہو سکتا ہے وہ فارم کی پچھلی طرف موجود ہو۔ تم پچھلی طرف جا کر خیال کرو، میں پھاٹک کی طرف سے اندر جاتا ہوں، چوہان نے کہا۔ میرا خیال ہے ہمیں باہر ہی انتظار کرنا چاہیے۔ لڑکی بہرحال آئے گی تو ہم اس کی نگرانی کر کے صورتحال معلوم کر لیں گے۔ شاید ذہنی طور پر اس لڑکی کے پیچھے فارم ہاؤس میں جانے کے لیے اس کا دل للچا رہا تھا۔ دیکھنا تو یہی ہے کہ یہ لڑکی یہاں ویران فارم میں کیا کرنے گئی ہے، ورنہ کار کو تو اس کے نمبروں سے بھی ٹریس کیا جا سکتا ہے، چوہان نے کہا۔ اور پھر نعمانی نے بھی اس بات میں سر ہلا دیا اور وہ تیزی سے اس کے عقبی طرف کو مڑ گیا، جبکہ چوہان پھاٹک کھول کر بڑی احتیاط سے اندر داخل ہوا۔ اب اس نے ریوالور جیب سے نکال کر ہاتھ میں لے لیا تھا۔ فارم کا سامنے والا حصہ بالکل شکستہ تھا، البتہ کار کے ٹائروں کے نشانات صاف نظر آ رہے تھے۔ چوہان ان نشانات کو دیکھتا ہوا آگے بڑھتا گیا، لیکن دوسرے لمحے وہ بری طرح سے چونک پڑا جب اس نے ٹائروں کے نشانات سائیڈ کی طرف گھوم کر جاتے دیکھے، اور وہ ان نشانات کے پیچھے سائیڈ کی طرف گھوم گیا۔ فارم ہاؤس کے عقبی دیوار کی طرف پہنچتے ہی اس کے حلق سے ایک طویل سانس نکل گیا، کیونکہ عقبی طرف دیوار ٹوٹی ہوئی تھی اور کار کے ٹائروں کے نشانات بتا رہے تھے کہ کار عقبی طرف سے نکل گئی ہے۔ چوہان تیزی سے عقبی دیوار کے پاس پہنچا۔ نعمانی بھی ایک درخت کے اوٹ سے نکل کر باہر آ گیا۔ وہ تو اس طرف سے نکل گئی ہے، چوہان نے قدرے شرمندہ سے لہجے میں کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ اسے ہمارے تعاقب کا علم ہو گیا ہوگا، ورنہ اسے اس طرح ڈوج دے کر نکلنے کی کیا ضرورت تھی، نعمانی نے کہا۔ لیکن پھر اس سے پہلے کہ چوہان اس کی کوئی بات کا جواب دیتا، اچانک انہیں پھاٹک کی طرف سے کسی کار کے انجن کی آواز سنائی دی، تو وہ دونوں تیزی سے عقبی دیوار سے نکل کر ایک بڑی جھاڑی کی اوٹ میں ہو گئے۔ چند لمحوں بعد سیاہ رنگ کی ایک لمبی سی کار اس عقبی دیوار کے پاس آ کر رکی، لیکن اس میں سے کوئی باہر نہ نکلا۔ کار کے شیشے بلائنڈ تھے، اس لیے اندر موجود افراد نظر نہ آ رہے تھے۔ کار چند لمحوں وہاں رکی رہی، پھر تیزی سے بیک ہوئی۔ آؤ، وہ واپس جا رہی ہے، چوہان نے نعمانی کا ہاتھ دباتے ہوئے کہا۔